الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 15 اور آیت نمبر 124 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں یہ بات بتائی تھی کہ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور اس سورت کا ایک بڑا حصہ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد رہنے والے یہودیوں کے حالات و واقعات پر مشتمل ہے۔ قوم یہود جو دراصل بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے اور بنی اسرائیل اولاد ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کی، جو بیٹے ہیں حضرت اسحاق کے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ یوں بنی اسرائیل کو اور یہودیوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک نسبت حاصل تھی۔ اس نسبت کی بنیاد پر بنی اسرائیل کا دعویٰ یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں اور ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں اور ان کے دین اور شریعت پر قائم ہیں، اور اسی بنیاد پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ دوسری طرف عیسائی، وہ بھی بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے اور حسباً اور نسباً حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کو اپنا جد امجد مانتے کہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہی پیروکار ہیں۔ تیسری طرف مکہ کے مشرک، جو بنی اسرائیل میں سے تو نہیں تھے لیکن وہ بنی اسماعیل سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی حسباً اور نسباً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبت رکھتے تھے، کیونکہ حضرت ابراہیم کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد مکہ میں آباد ہوئی، تو ان کا دعویٰ بھی یہ تھا کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں، مثلاً بت پرستی کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، یا جو بھی ان کے اعمال فاسدہ تھے، ان کو انہوں نے حضرت ابراہیم کے دین اور ملت کا نام دے رکھا تھا۔ تو قرآن کریم نے یہاں سے آیت نمبر 124 سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات فرمائی ہے کہ ان تینوں جماعتوں کا، مکہ کے مشرک ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، حضرت ابراہیم کے بارے میں ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے اور یہ حضرت ابراہیم کے دین کے پیروکار نہیں ہیں۔ اس بات کو سمجھنے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف سمجھ لیا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور نبی تھے۔ حضرت ابراہیم کی پیدائش عراق میں ہوئی۔ ان کے والد آزر بت پرست بھی تھے، بت ساز بھی تھے اور بت فروش بھی تھے۔ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، ان کو فروخت بھی کرتے اور پھر انہی بتوں کی عبادت کرتے اور ان کو اپنا معبود اور الہ سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے والد کی اس حالت کو بیان کیا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد کو مخاطب ہو کر یہ فرمایا تھا کہ کیا وجہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، میں آپ کو اور آپ کی قوم کو گمراہی کے راستے پر چلتا دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن ہی سے توحید کی صفات سے مالا مال فرمایا، اور ابراہیم نے اپنی قوم کے راستے کو اور اپنے باپ کے عقیدے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور وہ موحد بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی بڑی شان بیان کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی شان اور مقام اور مرتبہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توحید کا داعی بنایا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کے ایک ظالم بادشاہ نمرود کا مقابلہ کیا۔ حضرت ابراہیم پر مختلف طرح کے مصائب آئے،
ان کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا، اپنے بچے چھوڑنے پڑے، ان کو آگ میں ڈالا گیا، ان کو اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، اور اسی طرح کی کئی مصیبتیں، تکالیف اور پریشانیاں ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دیکھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے ثابت قدم رہے اور ساری زندگی توحید کا علم بلند رکھا اور دعوت توحید دیتے رہے، اور انہوں نے اللہ کی ذات پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ان عالی صفات، کارناموں اور ان عالی شان کردار کی وجہ سے اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بات فرما دی کہ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام بنا دیا ہے، پوری دنیا کے انسانوں کو آپ کا پیروکار اور آپ کے تابع کر دیا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کو ان کا سردار بنا دیا ہے، اور یہ بات فرما دی انی جاعلک للناس اماما، آپ دنیا کے لوگوں کے امام ہیں، سردار ہیں، مقتدا اور رہنما ہیں۔ اور ابراہیم کو یہ سرداری، یہ رہنمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اور مرتبہ ایسے ملا کہ پھر ابراہیم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد جتنے نبی بھی اللہ نے اس دنیا میں بھیجے وہ سارے حضرت ابراہیم کی اولاد میں پیدا ہوئے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کا نام اسماعیل ہے، وہ بھی اللہ کے نبی، اور ان کی اولاد مکہ میں آباد ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام اسحاق ہے، وہ بھی اللہ کے نبی، ان کی اولاد شام، فلسطین اور بعد میں مصر کی سرزمین پر آباد ہوئی، اور پھر وہاں سے وہ لوگ مدینہ آئے، یہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اور اسحاق کے بیٹے یعقوب اللہ کے نبی، اور یعقوب کے 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹے یوسف اللہ کے نبی اور مصر کے حکمران بنے، اور پھر حضرت یعقوب کے انہی 12 بیٹوں کی اولاد جو 12 قبیلوں میں تقسیم ہو گئی اور بڑھتی چلی گئی، اور ان 12 قبیلوں کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور ان میں بہت سارے انبیاء آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 4 بڑی کتابیں نازل فرمائیں۔ زبور حضرت داؤد پر نازل ہوئی، تو یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے۔ تورات حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے۔ انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے۔ اور قرآن کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں ہے۔ گویا کہ حضرت ابراہیم کی امامت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا منصب اتنا بڑا ہے کہ پوری انسانیت پر ان کی سرداری قائم ہے، اور ساری انسانیت کو اللہ نے ان کی اور ان کی اولاد کی تابعداری میں دے دیا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کو مقام اور مرتبہ ملا۔ دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہوئے ہیں، آسمانی مذاہب۔ تاریخی اعتبار سے سب سے پہلے یہودیت، دوسرے نمبر پر عیسائیت، اور تیسرے نمبر پر اسلام۔ ان تینوں مذاہب کے پیروکار حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور رہنما مانتے ہیں، اور تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسباً اور حسباً بھی اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، اور ان کی ملت سے اپنے تعلق کو قائم کرتے ہوئے یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم کے پیروکار ہیں۔ دوسری چیز، دنیا میں 2 بڑے مقام ہیں مذہبی اعتبار سے جن کا تعلق آسمانی تعلیمات کے ساتھ ہے، اور آسمانی تعلیمات کی وجہ سے ان مقامات کو مقدس ہونا، ان مقامات کے تقدس کو مانا گیا ہے، اور ان مقامات کی عظمت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ایک مقام فلسطین شام کی سرزمین پر بیت المقدس ہے، اور دوسرا مقام مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے 3 بڑے مذاہب کے لوگ ان دونوں مقامات کو اپنے لیے مقدس اور معتبر مانتے ہیں۔ یہودی اور عیسائی بیت المقدس کے مقامات کو اپنے لیے قبلہ سمجھتے ہیں، اور مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہیں، اور کچھ وقت مسلمانوں نے بیت المقدس کو بھی اپنا قبلے کے طور پر تسلیم کیا اور اس طرف رک کر کے نماز ادا کی۔ لیکن ان دونوں مقدس اور معتبر مقامات کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے، مذاہب اور اقوام کی عالمی تقسیم کو دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم ان کے پیروکار، حضرت ابراہیم ان کے مقتدا اور رہنما ہیں، اور مقامات متبرک اور مقدس مقامات کی تقسیم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ان دونوں کی نسبت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ قائم ہے۔ اس وجہ سے مکہ کے مشرک بھی حضرت ابراہیم کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے،
اور شام کے عیسائی اور یہودی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدی اور رہنما مانتے۔ اب اس دعوے میں سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اس کی تفصیل یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذکر میں کی گئی ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تمہاری خاندانی نسبتیں تو ہیں کہ مکہ کے لوگ اسماعیل کی اولاد ہیں تو ان کے والد بھی ابراہیم، بنی اسرائیل اسحاق کی اولاد ہیں تو ان کے والد بھی ابراہیم، اتنی بات تو حقیقت ہے۔ لیکن ابراہیم کی تعلیمات کے اصل اور سچے پیروکار کون ہیں، اس کا فیصلہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ یہودی اپنے عقائد کا پرچار کرتے ہیں، عیسائی اپنے عقائد کی تبلیغ کرتے ہیں، مسلمان اپنے عقائد کو بیان کرتے ہیں۔ عیسائی حضرت عیسیٰ کے پیروکاری کا دعویٰ کرتے ہیں، یہودی حضرت موسیٰ کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اور مسلمان حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ان تینوں میں سے سچ اور حق پر کون ہے اور صحیح راستے پر کون ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا فیصلہ ہم کریں گے۔ اور اللہ نے اس کا فیصلہ یہ فرمایا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی پر غور کرو، ان آنے والی آیات میں ابراہیم علیہ السلام پر آنے والے امتحانات، ابراہیم علیہ السلام پر آنے والی مشقتیں، ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں آنے والی تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں، ان کا ذکر فرماتے ہوئے یہ بات کروائی گئی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان تمام امتحانات میں کامیاب رہے، اس وجہ سے اللہ نے ان کو انسانیت کا امام بنا دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان امتحانات میں کامیاب ہونے کے بعد جس چیز کی دعا کی تھی، ان دعاؤں میں ایک دعا یہ بھی تھی کہ یا اللہ یہ امامت کا منصب اور یہ عزت اور مقام میری اولاد کو بھی عطا فرما۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول کرتے ہوئے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ کی اولاد کو دوں گا، لیکن ان کو دوں گا جو آپ کے راستے پر چلیں گے، آپ کے پیروکار ہوں گے، جو آپ کی تعلیمات اور راستے کو چھوڑ دیں گے، ان کو میں آپ کا وارث نہیں بناؤں گا۔ دوسری چیز یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے اللہ سے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ میری اولاد میں ایک ایسا شخص پیدا فرما دے کہ جو میری تعلیمات کا حقیقی نمائندہ اور وارث ہو، اور یہ دعا کی ربنا وبعث فیہم رسولا، اے اللہ میری اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا پیغمبر بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کے سامنے تیری آیات کو پڑھے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تیری کتاب اور تیرے احکامات کو لوگوں کو سکھائے، ویزکیہم، اور ان کو پاک کرے۔ اے اللہ میری اس دعا کو قبول کر لے۔ اس دعا میں حضرت ابراہیم اس پیغمبر کو مانگ رہے ہیں جو پیغمبر آخری پیغمبر ہیں، جو تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں کے نمائندہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور وہ آخری پیغمبر بھی مبعوث فرمائے۔ اب قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ ابراہیم کی دعا کا ثمر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بے شک حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے سارے پیغمبر اور نبی اللہ کے سچے نبی تھے، سچے پیغمبر تھے، ان کی کتابیں سچی تھیں، ان کی تعلیمات سچی تھیں، اپنے زمانے میں ان کی تعلیمات حق پر مبنی تھیں۔ لیکن اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں تو وہ اصل میں حضور علیہ السلام حضرت ابراہیم کے سچے وارث جانشین ہیں، اور اب اصل نمائندہ وہی ہیں، دین ابراہیم کے پیروکار ہیں، ملت ابراہیم کے تابعدار ہیں۔ اب ان کی اتباع کرو تو تم آخری پیغمبر کی بھی اتباع کر لو گے، ابراہیم کے دین حنیف کی بھی اتباع کر لو گے۔ یہودیوں کی طرف سے ایک اعتراض یہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم تو عراق میں پیدا ہوئے، شام کی سرزمین پر رہے، بیت المقدس ان کا مرکز تھا اور قبلہ اور کعبہ تھا، ان کی اولاد تو اس قبلہ اور کعبہ کی پیروکار تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں یہ بات بھی بتا دی کہ خانہ کعبہ بھی تو ابراہیم کا ہی تعمیر کردہ ہے، اور اس واقعہ کو ذکر کیا کہ اذ جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ابراہیم کے نقش قدم مقام ابراہیم کی شکل میں آج بھی خانہ کعبہ کے سامنے موجود ہیں، وہ متبرک اور مقدس پتھر موجود ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم تعمیر کرتے تھے، اور آپ کے نقش پا اس پتھر پر آج بھی ثبت ہیں اور نظر آتے ہیں۔ اور پھر ابراہیم نے اس مقام پر کھڑے ہو کر اس مقام کے متبرک اور مقدس ہونے کی دعا کی، اس کو امن والا ہونے کی دعا کی، اور اس کے رہنے والوں اور اس میں آنے والوں کے لیے امن کی دعا کی، رزق کی وسعت کی دعا کی۔ اور اس کے علاوہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اعمال صالحہ اور بیت اللہ کی تعمیر کی قبولیت کی دعا کی۔ تو ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے یہ قبول کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان تمام دعاؤں کو قبول کر کے
خانہ کعبہ کو ابراہیم علیہ السلام کی نسبت عطا کر دی، اور اللہ نے مکہ کو مرکزیت عطا کر دی، اور وہ ابراہیم علیہ السلام کی وراثت، ابراہیم علیہ السلام کی وہ ساری تعلیمات جو کبھی بنی اسرائیل کو ملی تھیں، ان کی ناقدری کی وجہ سے اللہ نے نبوت اور رسالت کا وہ سلسلہ حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل کو عطا کر کے اب قیامت تک کے لیے مکہ کو مرکز بنا دیا، خانہ کعبہ کو مرکزیت دے دی، رسول اللہ کو آخری نبی بنا دیا، قرآن کو اپنی آخری کتاب بنا دیا، اور یہ بتا دیا کہ اب کوئی یہودی نہیں رہا، کوئی عیسائی نہیں رہا، بلکہ جو ابراہیم سے محبت اور تعلق رکھتا ہے، وہ حضرت ابراہیم کا پیروکاری کرنا چاہتا ہے، تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیروکار بن جائے۔ اور اس میں قرآن کریم نے یہ بات بڑی تفصیل سے فرمائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہودی کہتے ہیں کہ وہ یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں کہ وہ عیسائی تھے، فرمایا کہ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسلم، اے ابراہیم آپ تابعدار بن جائیے، مسلمان بن جائیے، اور انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں اپنے پروردگار کا تابعدار بن گیا۔ اور لوگ جو ابراہیم علیہ السلام کے یہودی یا عیسائی ہونے کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابراہیم کی نصیحت یا وصیت کے طور پر یا ان کے دین کے طور پر ہم نے یہودیت یا عیسائیت کو پکڑ رکھا ہے، اس وجہ سے ہم اسلام میں داخل نہیں ہوتے، تو ان سے پوچھا گیا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے موت کا پیغام دیا اور وہ اپنے بیٹے کو، اپنی اولاد کو یہ وصیت اور نصیحت کر رہے تھے کہ اپنے باپ ابراہیم کے، اپنے جد امجد ابراہیم کے پیروکار رہنا، ان کے دین پر قائم رہنا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر قائم رہنا اور اتباع ابراہیمی کو نہ چھوڑنا، تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ تم تو اس وقت موجود نہیں تھے، اس وقت تو اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، ابراہیم تو دین حنیف پر قائم تھے، اور وہ دین حنیف جو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا اس دین کو قبول کرنے والے مسلمان اب حضرت ابراہیم کے سچے پیروکار ہیں۔ تو پہلے پارے کے آخر میں اس آیت میں یہ بات بتا دی فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم چاہتے ہو کہ سچے اور پکے مسلمان بن جاؤ، ابراہیم کے حقیقی وارث بن جاؤ، تو پھر آؤ ان لوگوں کی طرح مسلمان بنو، ان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ جیسے صحابہ کرام ایمان لائے ہیں۔ صحابہ کے ایمان جیسا تمہارا ایمان ہوگا تو پھر تم مسلمان ہو، ہدایت پر ہو۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا نہیں ہوگا تو پھر تمہارا دین اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو معیار حق قرار دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی جانشین اور وارث مان لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں ابراہیم ہی کے وارث اور جانشین۔ تو یہاں پر پہلے پارے کو مکمل کر دیا اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی جانشین اب یہودی یا عیسائی نہیں ہیں بلکہ مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دوسری بات جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق اسی تسلسل میں بیان کی گئی ہے، جس کا آغاز دوسرے پارے سے ہو رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ کون سا تھا۔ تو جیسے کہ بتا دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو دونوں مقدس اور متبرک مقامات کی مرکزیت سے نسبت حاصل ہے، اور بیت اللہ کی تو تعمیر خود حضرت ابراہیم نے کی تھی، ان کے بیٹے اسماعیل نے کی تھی، اور اللہ سے انہوں نے خود دعا کی تھی کہ یا اللہ اس کو مرکز بنا دے، انسانیت یہاں آئیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے ایسے قبول کی کہ آج پوری دنیا میں جس متبرک اور مبارک مقام پر سب سے زیادہ انسانیت جمع ہوتی ہے وہ خانہ کعبہ اور مکہ مکرمہ ہے۔ عمرے کی شکل میں، حج کی شکل میں سالانہ لاکھوں لوگ یا شاید کروڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں اور وہ اس مقام پر آ کر حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفت اور ان کا کمال تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبولیت دے کر مرکزیت عطا فرما دی۔ لیکن چونکہ ایک قبلہ بیت المقدس کی سرزمین پر بھی تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے ایک نسبت حاصل تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو آپ نے مدینہ ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے کچھ عرصہ کے لیے تقریباً 16، 17 یا 18 ماہ خانہ کعبہ کو چھوڑ کر آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرمائیں۔ یہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ آپ کی نمازیں بیت المقدس کی طرف آپ 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا فرماتے رہے، لیکن آپ کے دل کی کیفیت یہ تھی، آپ کا قلبی رجحان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے حکم دیں تو میں دوبارہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں۔
اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ تم خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرو، تو اس میں کئی حکمتیں تھیں۔ ایک حکمت تو یہ تھی کہ اس قبلے کی نسبت بھی چونکہ حضرت ابراہیم کے ساتھ ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ ہمارے آخری پیغمبر جو پوری انسانیت کے پیغمبر ہیں، جو کسی زمانے کے محتاج نہیں ہیں، کسی مقام اور علاقے کے محتاج نہیں ہیں، جن کی نبوت زمانوں سے بھی گزری ہوئی ہے اور جن کی نبوت مقامات سے بھی گزری ہوئی ہے، سارے مقام ان کی نبوت کے تابع ہیں اور سارے زمانے ان کی نبوت کے تابع ہیں، ان کو اس نسبت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانشینی کا یہ بھی حق مل جائے کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کر کے اور بیت المقدس کی طرف بھی رخ کر کے نماز ادا کرتے رہیں۔ دوسری چیز یہ تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ دعویٰ تھا کہ یہ قبلہ ہمارا ہے، اس پر کسی کا حق نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ قبلہ اس کی تعیین تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے۔ اللہ اپنے پیغمبروں اور اپنے نبیوں کو یہ حکم دیتے رہے ہیں کہ فلاں مقام کی طرف رک کر کے نماز ادا کرو، اور یہ اللہ کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی وجہ سے ان کو یہ تعلق اور نسبت حاصل ہوتی رہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اب جانشین حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، سچے پیروکار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو لہذا ان کو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس کی طرف رخ کریں تاکہ وہاں بھی آپ کی نبوت کا سکہ قائم ہو جائے اور آپ کی نبوت کا پھریرا لہرا جائے۔ ایک تیسری حکمت بھی تھی، اور وہ حکمت یہ تھی کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا قلبی میلان چونکہ اس قبلے کی طرف تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کا واسطہ یہودیوں اور عیسائیوں سے پڑا، تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے تھے کہ یہودی اور عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان انس پیدا ہو، قربت پیدا ہو، موافقت پیدا ہو، اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا آپ اس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کریں تاکہ یہ آپ کے قریب ہو جائیں، اور اس انس کی وجہ سے ان کو آپ کی تعلیمات کو سمجھنے کا موقع ملے اور آپ کے دین کو اور آپ کی تعلیمات کو وہ سیکھ سکیں، اور اس سے وہ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں گے، ان کے لیے راستہ آسان ہو جائے۔ اور جب یہ حکمت پوری ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشتیاق بھی تھا، قرآن کریم نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دل کی کیفیت کو جانتے ہیں، ہم آپ کی اس کیفیت کو دیکھتے رہے ہیں کہ جب آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہیں اٹھا کر ایسے دیکھتے تھے کہ کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے اور میں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کروں، کیونکہ تعمیل حکم میں آپ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز تو ادا کرتے تھے، لیکن آپ کا قلبی میلان، آپ کے دل کا شوق اور آپ کی قلبی محبت جو خانہ کعبہ کے ساتھ تھی وہ کسی اور طرف نہیں تھی، اس وجہ سے آپ اللہ کے حکم کے منتظر تھے، لیکن ادب کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے، حکم الہی کی تعمیل کی وجہ سے آپ اس بات کو زبان پر نہیں لاتے تھے، تو اللہ نے آپ کی اس کیفیت کو ذکر کر کے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، ہم آپ کو حکم دیتے ہیں اب آپ بیت المقدس سے رخ کو موڑ لیجئے اور آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیجئے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ کو مرکزیت ہمیشہ کے لیے عطا فرما دی، اس کو ہمیشہ کے لیے قبلہ اور کعبہ بنا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کی مراد پوری کر دی، مسلمانوں کی دل کی مراد پوری کر دی، اور اب قیامت تک کے لیے مکہ مکرمہ اور بیت اللہ شریف کو وہ مرکزیت حاصل ہو گئی ہے کہ جو دنیا میں کسی اور مقام اور کسی اور جگہ کو حاصل نہیں۔ اس رکوع میں تفصیل کے ساتھ یہ بات ذکر کر کے فرمایا کہ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کے تبدیل ہونے کے بعد اعتراض کیا کہ یہ کیسا نبی ہے کہ کبھی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے اور کبھی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتا ہے، تو تمہارا قبلہ ہے کون سا؟ تم کبھی ادھر رخ کرتے ہو کبھی ادھر رخ کرتے ہو۔ مشرک بھی اعتراض کرنے لگے، پہلے تم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے، پھر بیت المقدس کی طرف چلے گئے، اب پھر واپس خانہ کعبہ کی طرف آ گئے، تو اس کا جواب بھی اس رکوع میں دے دیا کہ قبلہ یہ کسی کی مرضی پر منحصر نہیں ہے، قبلہ اللہ کی مرضی اور اس کے حکم کے تابع ہے، اور یہاں یہ سمجھ لو کہ رسول اللہ نے جو کیا اللہ کے حکم سے کیا، وہ اللہ کے حکم کے پابند اور تابع ہیں، اللہ نے جس طرف ان کو حکم کر کے نماز ادا کرنے کی تلقین کی انہوں نے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ اور دوسری بات یہ، اللہ تو کسی قبلے کا محتاج نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو کسی جہت کا محتاج نہیں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جس رخ پر بھی عبادت کرو گے تم اللہ کو دیکھ لو گے، اللہ کو پا لو گے، تم جس طرف بھی جاؤ گے وہاں اللہ موجود ہے۔ یہ جہت، مشرق مغرب، شمال اور جنوب، اوپر اور نیچے، آگے اور پیچھے، یہ ہم انسانوں کے لیے ہے، اللہ تو کسی جہت کا محتاج نہیں ہے، اللہ تو کسی سمت کا محتاج نہیں ہے، اللہ کسی قبلے کا محتاج نہیں ہے۔ جس جگہ جاؤ گے، جہاں بھی جاؤ گے، اللہ تعالیٰ کا
وجود وہاں موجود ہے، تو اللہ کو پالو گے تو اللہ کسی قبلے کا محتاج نہیں۔ یہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فیصلوں اور ان اعمال کے سامنے آنے کے بعد کافر پھر بھی اعتراض کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان کا اعتراض حق پر مبنی نہیں ہے، اصل میں یہ دھوکے میں مبتلا ہیں اور اصل میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حالانکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو ایسے پہچانتے ہیں کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے یہ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے، میری ہی اولاد ہے، ایسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ لیکن بغض اور عناد نے اور نفرت نے اور تعصب نے ان کو دین اسلام سے دور رکھا ہو۔ لیکن مسلمانوں کو 3 مرتبہ یہ تلقین کر دی، فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تمہیں اس بحث میں اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اب تمہارے لیے قبلہ یہی ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ 1 مرتبہ بھی فرما دیتے تو کافی تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی، 3 مرتبہ اس بات سے وجہ سے فرمائی کہ یہ حکم بہت بڑا حکم تھا، تمہارا اب یہ قبلہ نہیں، یہ قبلہ ہے۔ تو قبلے کی تبدیلی پوری انسانیت کے لیے ایک سوال تھی، پوری انسانیت کے لیے ایک بحث تھی۔ آسمانی تعلیمات سے تعلق رکھنے والے 3 بڑے مذہب اس سے جڑے ہوئے تھے، یہودیت اور عیسائیت اور اسلام، تو تینوں کے پیروکاروں کے لیے یہ سوال تھا۔ اس وجہ سے 3 مرتبہ تاکید فرمائی رکوع نمبر 17 اور 18 میں کہ تم اب اللہ کے حکم پر خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ بناؤ، مسجد حرام تمہارا مرکز ہے، اس کے علاوہ کوئی تمہارا قبلہ نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے فرما دیا کہ آخری پیغمبر تمہارے درمیان موجود ہیں، ان کا وجود تمہارے لیے رحمت ہے، ان کا آنا تمہارے لیے مبارک ہے، اور تم ان یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کی باتوں اور طنز میں پریشان ہونے کی بجائے آخری پیغمبر کے مقام اور مرتبے پر غور کرو، اللہ تمہارے دلوں کو ٹھنڈا کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس پیغمبر کو تمہارے پاس بھیجا ہے، تمہارے سامنے وہ آیا ہے، اپنے جد امجد ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے، تمہارے لیے وہ اللہ کی آیات پڑھتا ہے، تمہیں گناہوں سے پاک صاف کرنے کی تدبیر کرتا ہے، تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کی تعلیم دیتا ہے، اور جو کچھ تم شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں نہیں جانتے وہ تمہیں بتاتا ہے۔ لہذا اے لوگو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، اگر تم مجھے یاد رکھو گے تو میں تمہیں یاد رکھوں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، اور اس قبلے اور کعبہ کی مرکزیت حاصل ہو جانے پر اور اللہ کے نبی کی اطاعت حاصل ہو جانے پر اور دین ابراہیم سے نسبت مل جانے پر اور اتباع ابراہیم اور ملت ابراہیمی پر قائم ہونے پر اللہ کا شکر کرو، کفران نعمت نہ کرو، اللہ تعالیٰ اس پر تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ تو وہ بحث جو سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 سے شروع ہوئی تھی، آیت نمبر 40 سے شروع ہوئی تھی، وہ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 18 اور آیت نمبر 152 پر مکمل ہو گئی، یہودیوں اور عیسائیوں کا تذکرہ مکمل ہو گیا۔ اب سورہ بقرہ کا دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے، اور سورہ بقرہ کے اس دوسرے حصے کا اہم ترین عنوان وہ احکامات الہی ہیں جو اللہ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے مسلمانوں کو دیے گئے۔ سورہ بقرہ میں بہت سارے ایسے احکامات ہیں جو مسلمانوں کی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، معاشرتی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، آئلی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں، مسلمانوں کی مالی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہت سارے ایسے احکامات ہیں جن کی ایک طویل فہرست ہے جو قرآن کریم نے یہاں سے ذکر کی۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 19 میں اور آیت نمبر 154 میں سب سے پہلا حکم یہ دیا گیا ہے مسلمانوں کو کہ جو احکامات تمہیں آگے ملنے والے ہیں، ان احکامات پر تمہیں ثابت قدم رہنا ہے، اللہ تعالیٰ کے راستے پر صبر کے ساتھ چلنا ہے، نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دین پر عمل کرنے کے لیے استعانت طلب کرنی ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ کی مدد کے بغیر تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر یہ بات فرما دی کہ جب تم اللہ کے راستے میں چلو گے تو تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کرنا پڑے گا، اور اس جہاد اور قتال سے تمہیں ڈرنا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد اور قتال میں جانے والے قتل ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، بظاہر قتل ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، اس کو تم مقتول نہ کہو، اس کو تم مردہ نہ کہو، بلکہ وہ تو اللہ کے پاس زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو یہ بات بتا دی، احکامات الہی کے بیان کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلتے ہوئے تم پر آزمائشیں آئیں گی، تمہیں آزمایا جائے گا، اور آزمائشوں میں کبھی تم پر خوف آئے گا، کبھی تمہیں رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑے گا، کبھی اپنی جان، اپنے مال کا خوف ہوگا۔
ان تمام چیزوں میں تم ثابت قدم رہ کر اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو یاد رکھنا کہ اللہ کی طرف رجوع کرنا ہی تمہاری کامیابی ہے۔ کیوں کہ تم اللہ کی طرف سے آئے ہو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی طرف سے آئے ہو اور تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جن لوگوں میں یہ اعتقاد اور یقین ہوگا وہ لوگ کامیاب اور فلاح یافتہ ہیں اور ہدایت یافتہ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ بات بتا دی کہ مکہ مکرمہ میں تمہیں خانہ کعبہ اور بیت اللہ شریف تو مل گئے، اس کے ساتھ مسجد حرام کے تقدس کو بھی قائم رکھنا۔ وہاں پر صفا اور مروہ کی پہاڑیاں ہیں۔ بت پرستی کے اور شرک کے زمانے میں مشرکین نے وہاں بت بنا کر ان کی عبادت کرنے کا جو طرز عمل اختیار کیا تھا اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ فرمایا کہ اسلام میں بت پرستی کی گنجائش نہیں، لیکن یہ صفا اور مروہ کے مقامات یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، تو حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جب مسجد حرام میں آئیں تو وہ بیت اللہ کا طواف بھی کریں اور صفا مروہ کی سعی بھی کریں۔ تو آپ کو معلوم ہے کہ جو شخص بھی عمرے یا حج پر جاتا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے بھی 7 چکر لگاتا ہے اور صفا اور مروہ کے بھی 7 چکر لگاتا ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے لازم کر دیا، ان مبارک مقامات کی اہمیت بیان کر دی۔ ساتھ ہی اس بحث کو سمیٹتے ہوئے احکامات الہی کے سلسلے کو شروع کرنے سے پہلے یہ بات بتا دی کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اور جو نشانیاں اور جو احکامات نازل کیے ہیں، جو لوگ ان احکامات کو چھپائیں گے اور جو ان کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کریں گے، کتمان حق کریں گے، وہ لوگ اللہ کی لعنت کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ کے فرشتے اور لوگوں کی سب کی لعنت ان پر پڑتی رہتی ہے اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ ہاں، جو لوگ توبہ کر کے حق بیانی سے کام لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔ اور ساتھ یہ بتا دیا کہ اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے، الہ واحد وہی ہے، زمین و آسمان کی تخلیق اس کے ہاتھ میں ہے۔ زمین و آسمان کا نظام، ہواؤں کا چلنا، سمندروں اور دریاؤں کا بہنا، ان میں کشتیوں اور جہازوں کا چلنا اور زمین و آسمان کی ہر چیز کی تسخیر اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، اتنی بڑی طاقت کے مالک اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں سے محبت کرتے ہیں وہ بہت نقصان میں ہیں۔ لوگوں کو اصل محبت اللہ سے کرنی چاہیے، اور لوگوں کو یہ بات بتا دی کہ اللہ کی محبت ہی کامیابی کا معیار ہے۔ اب جب یہ ساری باتیں مکمل ہو گئیں تو ذہنی طور پر مسلمانوں کو اس چیز کے لیے تیار کر دیا کہ احکامات الہی کی تعمیل کے لیے تیار ہو جائے۔ احکامات الہی کی تعمیل کی تیاری میں احکامات الہی کا بیان شروع کیا۔ سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 21 سے آیت نمبر 168 سے پہلا حکم یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تمہاری نظام زندگی کو چلانے کے لیے غذا تمہاری ضرورت بنائی ہے۔ کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، اس کے لیے تم اپنی مرضی نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے تمہیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزوں کو کھانا ہے اور حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہے اس کو کھاؤ، جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حرام کی ہے اس کو چھوڑ دو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، حرام شیطان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اور تم شیطان کے راستے پر نہ چلنا۔ جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں اتنی وافر ہیں، اتنی زیادہ ہیں، ہر چیز اللہ نے حلال کی ہے سوائے چند چیزوں کے جن کو اللہ نے حرام کر دیا، ان سے بچو۔ مثال کے طور پر کون کون سی چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں؟ انما حرم علیکم المیتہ، مردار تم پر حرام ہے۔ ایسا جانور جو تبھی موت مر گیا ہو، کسی حادثے کی موت مر گیا ہو تو وہ جانور تم پر حرام ہے۔ والدم، خون تم پر حرام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت اور اس کے اجزاء اللہ نے تم پر حرام کر دیے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور ہر وہ چیز کہ جو بظاہر حلال ہوگی اگر اس کو اللہ کے غیر کے نام پر دیا گیا ہو، غیر اللہ کے نام پر، کسی بت کے نام پر، کسی چاند اور سورج اور ستارے کے نام پر، بت پرستی کرنے والے جیسے بتوں کے نام پر پوجا چاٹ کرتے تھے اور اس پر بھینٹ چڑھاتے تھے، یا آگ کی پرستش کرنے والے آتش پرست آگ کے نام پر چیزیں دیتے تھے، یا جانوروں کی عبادت کرنے والے وہ جانوروں کے نام پر چیزیں دیتے تھے، تو کوئی چیز بھی جو کسی بت کے نام پر ہے، کسی چاند ستارے سورج کے نام پر ہے، کسی جانور کے نام پر ہے، یا کوئی ایسی چیز کسی قبر کے نام پر ہے، کسی بندے کے نام پر ہے، کسی بزرگ کے نام پر ہے، یہ تمام چیزیں جن پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اللہ کے نام کے علاوہ کسی سے منسوب ہیں، تو غیر اللہ کے نام پر چیز کھانا حلال نہیں ہوگا۔ تم حلال کھاؤ، یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ایک اصول ذکر کر دیا۔ ہاں، اگر کوئی شخص مضطرب ہے، پریشان ہے، کسی ایسے مقام پر ہے جہاں اس کو حلال رزق میسر
میسر نہیں اور بامر مجبوری زندگی کو بچانے کے لیے اپنے آپ کو مجبوراً اس کو کوئی حرام چیز کھانی پڑی تو وہ تو بامر مجبوری ہے، اتنی ضرورت کے طور پر کھا لے جس سے اس کی جان بچ جائے، ورنہ کسی بھی حالت میں ایسی حرام چیزوں کو کھانے کی اجازت نہیں۔ اور پھر اس رکوع کو اس بات پر ختم کر دیا کہ یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کو چھپانا مت، ان کو ظاہر کرنا، اور یہ اللہ کے احکامات ہیں، ان کو بیچنا مت، ان کو لوگوں کے سامنے صحیح طریقے سے بیان کرنا اور ان کا معاوضہ یا قیمت وصول نہ کرنا۔ جن لوگوں نے جیسے یہودی اور عیسائی تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات میں کتمان کیا، حق کو چھپایا یا اللہ کے دین کو بیچا، دین فروش بنے، ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ لوگ گمراہ تھے، دین فروش تھے، ان کا انجام آگ کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا انجام آگ کی شکل میں دیا، تم ان کے راستے پر نہ چلنا۔ اور یہ جو ساری بحث ذکر کی ہے قبلے کی تحویل کی، خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کی، ابراہیم علیہ السلام کی پیروکاری کی اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، تو مسلمانوں کو احکامات کی طرف متوجہ کرتے ہوئے بتا دیا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم، تمہارے لیے یہ کوئی بحث اب معنی نہیں رکھتی کہ تمہارا قبلہ کون سا ہے، قبلے کی تعیین ہو چکی ہے، قیامت تک کے لیے حکم آ چکا ہے۔ اب اس بحث مباحثے سے نکل کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی طرف آؤ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتاتے ہیں اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم یہ بحث کرتے رہو کہ سچا کون جھوٹا کون، قبلہ صحیح کون سا غلط کون سا، نہیں، اصل نیکی کیا ہے؟ نیکی تو اصل یہ ہے اللہ پر ایمان لاؤ، آخرت پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے نبیوں پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال عطا کیا ہے اس مال کو اپنے قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں اور مسکینوں پر، مسافروں اور محتاجوں پر اور غلاموں کو آزاد کروانے پر خرچ کرو، صدقات، زکوٰۃ اور خیرات کرو، اور اسی طرح نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورے کرو، آپس میں جو ایک دوسرے سے معاہدے کرتے ہو، وعدے کرتے ہو، اس کو پورا کرو، اور صبر کے راستے پر چلو، تکلیفوں اور مصیبتوں میں اللہ کی مدد طلب کرو۔ ان تمام صفات کو اختیار کرنے والے لوگ سچے ہیں اور وہ لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ اللہ کا کلام آیا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہ اللہ کا قرآن آیا ہے۔ اور پھر رکوع نمبر 21 میں، رکوع نمبر 22 میں، آیت نمبر 188 میں، 178 میں دو مزید احکام ذکر کر دیے۔ ایک حکم یہ ذکر کیا کہ مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے قصاص لازم کیا، کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ قصاص کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے دوسرے کو ناحق قتل کر دیا تو بدلے میں اس کو قتل کیا جائے گا، قاتل طاقتور ہو یا کمزور ہو، طاقتور ہو یا کمزور ہو، غلام ہو یا آزاد ہو، مرد ہو یا عورت ہو، اگر اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا تو اللہ نے قصاص کا قانون لازم کر دیا ہے کہ قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ اور وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، یہ قصاص کا قانون ظلم پر مبنی نہیں ہے بلکہ یہ معاشرے میں امن اور سکون قائم کرنے کے لیے ہے۔ اگر تم قصاص کو چھوڑ دو گے تو تمہارا معاشرہ فساد کا شکار ہو جائے گا، اور اگر تم قصاص کے قانون پر عمل کرو گے تو دنیا میں امن قائم رہے گا۔ قصاص تمہارے لیے در حقیقت زندگی کی ضمانت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ہمارے معاشرے میں کتنی قتل و غارت ہوتی ہے، اس وجہ سے کہ قاتل کو پتہ ہے کہ میں بچ جاؤں گا، قانون میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور اگر قاتل کو یہ پتہ ہو، ظلم کرنے والے کو یہ پتہ ہو کہ اگر میں نے کسی کو قتل کیا تو مجھے بدلے میں قتل کر دیا جائے گا، تو پھر قاتل کبھی بھی اس حد تک نہیں جائے گا۔ تو قصاص کا قانون ذکر کر دیا۔ دوسری چیز وصیت کا ذکر کر دیا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیہ۔ اسلام کے ابتدائی تعلیمات میں ایک تعلیم یہ تھی کہ اگر کوئی شخص بوڑھا ہو گیا، بیمار ہو گیا یا کمزور ہو گیا اور وہ شخص اس حد تک چلا گیا کہ اس کو نظر آ رہا ہے کہ میری زندگی اب باقی نہیں رہے گی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے مال کی وصیت کرو۔ وصیت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ورثاء، اولاد، والدین، اہل و عیال، ان کے لیے اپنے مال کی ایسے تقسیم کرو جو منصفانہ ہو، اور اپنے ورثاء اور جانشینوں کو ان کا حق دو تاکہ ان کے درمیان کوئی تنازع پیدا نہ ہو، کسی کو محروم بھی نہ کرو اور کسی کو زیادہ نوازو بھی نہ۔ یہ وصیت کا حکم قرآن کریم نے ذکر کیا، اور یہ وصیت اس وقت تک یہ حکم باقی تھا جب تک کہ قرآن کریم میں وراثت کے احکام ذکر نہیں ہو گئے، اور جب وراثت کے احکام نازل ہو گئے جیسے کہ سورہ نساء میں آئے گا تو اس کے بعد پھر اس وصیت کے حکم کی اس طرح ضرورت نہیں رہی جس طرح کہ یہاں بیان کیا گیا۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ وراثت کے احکامات میں بیان کی جائے گی۔ تو یہاں پر سورہ بقرہ کا 22 نمبر رکوع اور آیت نمبر 182 مکمل ہو گئی۔ آگے سورہ بقرہ کا
23 نمبر رکوع ہے اور آیت نمبر 183 ہے، اور نئے احکامات ہیں سورہ بقرہ کے آخر تک۔ اب ان احکامات کی تفصیلات ہیں کہ جیسے کہ اگلے رکوع میں روزے کا حکم ہے، اس سے آگے جہاد کا حکم ہے، اس سے آگے حج کا حکم ہے، اور پھر اس سے آگے مسلمانوں کی عائلی زندگی کے حوالے سے، اور اس کے بعد پھر میاں بیوی کے باہمی معاملات اور تعلقات کے حوالے سے مختلف احکام ذکر کیے جائیں گے۔ تو کل انشاءاللہ وہ بیان ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔